ناظرین بھائیوں سے 3 سوال کیے جائیں گے اور سوال کا جواب صحیح دینے پر 2 نمبر دیے جائیں گے. پہلا سوال کریں گے ہم ہمارے رکن شورا شاہد بھائی سے. حضور یہ بتائیے کہ سونے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ سونے سے پہلے اللہم باسمک اموت و احیا یہ دعا پڑھنی چاہیے. ماشاءاللہ. اللہم باسمک اموت و احیا روز سوتے ہیں اگر اس دعا کو پڑھ کر سوئیں. اس کا معنی بھی بہت خوبصورت ہے کہ اے اللہ عز و جل میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں. تو سوتے وقت جو ہے کلمہ طیبہ آیت الکرسی وغیرہ پڑھنے کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیا کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. جواب درست دے دیا جناب. اب چلیں گے ہم الطاف بھائی کی طرف اور الطاف بھائی سے سوال کریں گے کہ دسترخوان سے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھانے کی کیا فضیلت ہے؟ دسترخوان سے گرے ہوئے ٹکڑوں کو جو بھی اٹھا کے کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں دیتا ہے اور اس کی اولاد اور اس کی اولاد کو بھی نیک سالے کرتا ہے. ماشاءاللہ جواب کا مفہوم آلموسٹ درست ہے. میں تھوڑی سی اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں ناظرین کہ یہ جو گرے ہوئے ٹکڑے ہوتے ہیں نا، نارملی ہمارے گھروں میں بہت زیادہ کھانا ضائع ہوتا ہے، لیکن اس کی فضیلت ذرا سنیے گا کیونکہ یہ حدیث پاک ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان خیریت نشان ہے، جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھائے گا وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے، یعنی محتاج نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس کے مال میں اور برکت ہو جائے گی. اور آگے فرمایا اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد، یعنی گویا نسلوں میں یہ برکت کیا ہوگی کہ کم عقلی سے محفوظ رہے گی. تو یہ جو دانے گر جاتے ہیں، لوگ پلیٹوں میں کھانا چھوڑ کر ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر دانے وغیرہ دسترخوان پہ گر جائیں اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے. الطاف بھائی نے بھی جواب درست دے دیا جناب. چلیں جناب اب چلیں گے راشد بھائی کی طرف. جس سے رکوع میں سبحان ربی العظیم کا عظیم صحیح ادا نہ ہو اسے کیا پڑھنا چاہیے؟ جس سے رکوع میں سبحان ربی العظیم کا ضا صحیح طریقے سے ادا نہ ہو تو وہ سبحان ربی العظیم کی بجائے سبحان ربی الکریم پڑھے. دیکھیں ناظرین اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ تلفظ جو ہے، یعنی آپ کے قرآن کے الفاظ کریکٹ ادا کرنا کتنا ضروری ہے کہ غلط نہ پڑھے. سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الکریم پڑھ لے. لیکن یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے کہ چلے رکوع میں تو یہ آپشن دیا گیا، لیکن قیام میں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تلاوت میں تو وہاں تو کوئی چینجنگ ہم نہیں کر سکیں گے نا، وہاں تو وہی پڑھنا پڑے گا جو قرآن میں ہے. تو اب اگر جس کے تلفظ درست نہیں ہے اس کو اس ماہ رمضان میں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے قرآن پاک کے تلفظ اور تجوید کو بہتر کرے، درست کرے. اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے آن لائن مدرسے ہیں اس میں داخلہ لے لے، یا قریب کسی دعوت اسلامی کے ذمہ دار جو قاری اچھے ہوں ان سے ٹیلی فون کے ذریعے بھی اپنے سبق کو پکا کیا جا سکتا ہے. جواب ہمارے راشد بھائی نے بھی درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. چلیں جناب اب چلتے ہیں ہم ہمارے دانیال کی طرف. بعض لوگ رحمان یا رحیم نام رکھتے تو کسی شخص کو رحمان یا رحیم کہنے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ کسی اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کو رحمان نہیں کہہ سکتے جبکہ رحیم کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم ارشاد فرمایا ہے. جناب اللہ کے علاوہ کسی اور کو رحمان کہنا جائز نہیں جبکہ رحیم کہا جا سکتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی رحیم فرمایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمان نام الگ سے نہیں رکھنا چاہیے، عبد الرحمان رکھنا چاہیے اور عبد الرحمان ہی پکارنا بھی چاہیے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے جناب. چلیں جناب اب چلتے ہیں پھر ہمارے شاہد بھائی کی طرف. حضور یہ بتائیے کہ مسجد نبوی علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے پہلے اعلیٰ فرش کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈالے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. سب سے پہلے اعلیٰ فرش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈالے. اس سے پہلے یاد رہے مسجد نبوی میں صرف بجری تھی، حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا اور انہوں نے باقاعدہ ایک فرش بنایا. سبحان اللہ، یا بنوایا. اللہ پاک ان کی مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. جواب درست دے دیا جناب. جی اب ہم چلتے ہیں ہمارے الطاف بھائی کی طرف. یہ بتائیں روزے کی حالت میں عطر لگانے اور سونگھنے کا کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں آپ عطر لگا بھی سکتے ہیں اور سونگ بھی سکتے ہیں، یہ بالکل مکروہ نہیں ہے. جی جناب روزے کی حالت میں ہر قسم کا عطر سونگ بھی سکتے ہیں، کپڑوں پر بھی لگا سکتے ہیں. کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں تو چلیں جناب ان کو بھی جواب مل گیا. الطاف بھائی نے جواب بالکل درست دے دیا جناب. سبحان اللہ. اب چلیں گے ہم راشد بھائی کی طرف. حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی، اس سے کیا پتہ چلا؟ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، تو پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ صرف اولاد کی دعا نہیں مانگنی چاہیے کہ بعض اوقات اولاد آزمائش کا، زبردست آزمائش کا سبب بن جاتی ہے.
اگر اچھی اولاد ہوگی، نیک اولاد ہوگی تو دنیا اور آخرت میں بندے کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ صرف اولاد کی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اولاد تو زبردست آزمائش بھی بن سکتی ہے، لہٰذا پاکیزہ کردار اور عمل والی اولاد کی دعا کرنی چاہیے تاکہ اس سے دنیا اور آخرت کا سکھ ملے۔ اللہ کریم ہم سب کی اولادوں کو نیک بنائے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے، ہمارے سکھ کا ذریعہ بنائے۔ جو بے اولاد بھی ہیں اللہ کریم ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اچھا سوال ہے ہمارے دانیال سے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق سب سے بہترین اور سب سے برا کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص نے ان سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے عمل نیک ہو، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ تو پھر ارشاد فرمایا تو ہم لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو۔ اچھا یہاں یہ حضرت ابو بکر نہیں ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ الگ صحابی ہیں، لیکن حدیث جو ہے ذرا غور سے سنیں کہ بہترین کس کو فرمایا؟ فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ لمبی عمر کی لوگ دعا تو مانگتے ہیں، لیکن اگر لمبی عمر کے ساتھ گناہی روز چل رہے ہیں تو یہ تو زیادہ خراب ہو جائے گا نا، اکاؤنٹ مائنس میں چلا جائے گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا بہترین وہ ہیں جو لمبی عمر والے ہیں مگر وہ اچھی نیک اعمال بھی کرنے والے ہیں۔ اور عرض کی حضور برا کون ہے؟ تو فرمایا عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو، روز ہی گناہ، روز نماز قضا، معاذ اللہ شراب، جوا، بدکاریاں، تو وہ تو روز اپنے گناہوں کا میٹر چلا رہا ہے نا۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحت والی، عافیت والی، نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرمائے، ہمیشہ یہ ہم نے دعا کرنی ہے۔ جناب یہ سیگمنٹ پورا ہوا، اب تیسرے سوال کی طرف چلیں گے اور ہم اب بات کریں گے، ہمارے رکن شورا سے سوال کریں گے اسماء الحسنی یاد کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو 99 نام اللہ پاک کے جو ہیں وہ یاد کر لیتا ہے تو اسے جنت میں داخل کیا جائے۔ واہ واہ واہ، تفسیر قرآن صراط الجنان میں یہ مضمون موجود ہے۔ اللہ کے 99 نام، یعنی 99 نام جو ہے 99 نیمز جو 100 سے ایک کم، ٹھیک ہے، جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہم سب کو یاد کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے۔ رب کریم کے نام دل میں محفوظ ہوں گے تو رحمتوں اور برکتوں کا بھی نزول ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ اچھا جناب اب بات کرتے ہیں ہمارے الطاف بھائی سے۔ الطاف بھائی یہ بتائیے کہ ابھی آپ سے روزے کا ہم نے سوال کیا تھا، عطر کا، روزے میں مسواک کرنے کا کیا حکم ہے؟ روزے میں مسواک کرنے کا یہ حکم ہے کہ عام دنوں میں جب ہم جس طرح مسواک کرتے ہیں اس طرح ہم روزے میں بھی مسواک کر سکتے ہیں، چاہے وہ پانی لگا کے کرے یا خشک مسواک کرے، تو یہ سنت ہے اور ہم یہ مسواک کر سکتے ہیں، اور کوئی مکروہ نہیں ہے جناب؟ کوئی مکروہ نہیں جی ہے۔ جناب روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں، بلکہ جیسے اور دنوں میں سنت ہے ویسے ہی روزے میں بھی سنت ہے۔ مسواک خشک ہو یا تر، اگرچہ پانی سے تر کی ہوئی مسواک کیوں نہ ہو، زوال سے پہلے کرے یا بعد میں، کسی وقت مکروہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ دیکھیں ہمارے بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے بھی علم دین سیکھ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے۔ چلیں گے ہم راشد بھائی کی طرف۔ کسی شخص کو منحوس قرار دینے کا کیا گناہ ہوتا ہے؟ کسی شخص کو منحوس قرار دینے میں دو گناہ ہیں۔ ایک گناہ تو ہے اس کی دل آزاری، اور دوسرا گناہ ہے اس پر تہمت لگانا، اور یہ دونوں گناہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اللہ بنتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ بڑی لوگوں میں کہتے ہیں کبھی مذاق میں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ویسے ہی کہتے ہیں یار یہ بندہ منحوس ہے۔ یاد رکھیں کسی شخص کو منحوس قرار دینا سخت دل آزاری ہے، اور اس سے تہمت دھرنے کا گناہ بھی ہوتا ہے، اور یہ دونوں جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ کوئی شخص منحوس نہیں ہوتا، کوئی لمحہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، دن سارے اللہ کے ہیں، بندے ہیں رب کے، ہم کسی کے بارے میں یہ خیال نہ کریں۔ اللہ پاک ایسی سوچ سے ہم سب کو بچائے۔ بالکل صحیح جواب دے دیا جناب۔ جناب اب چلیں گے ہم دانیال کی طرف۔ اس سیگمنٹ کا آخری سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کعبہ شریف اور بیت المقدس کے قبلہ رہنے کی تفصیل بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام تک خانہ کعبۃ اللہ شریف قبلہ رہا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس قبلہ رہا۔ جی جناب، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بیت اللہ شریف ہی قبلہ رہا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا۔ اور ناظرین آج انشاءاللہ جو ہم سحری سے پہلے، یعنی جو وقت فجر کا سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے
जो हम एक वाकया सुनाते हैं या कुछ आपसे सेगमेंट के तौर पे बात करते हैं, तो आज बात ही करनी है तहवील किबला की। वो कौन सी घड़ी थी, वो क्या वाकया था जब मुसलमानों का किबला बैतुल मुकद्दस से काबा मुशर्रफा किया गया। बड़ी इश्क भरी बातें हैं, कुरानी वाकया है, आपने वो जरूर हमारे साथ आखिर तक रहकर सुनना है। हमारे दानियाल ने भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब, जबरदस्त तैयारी करके आए हैं जनाब, सबने सारे सही जवाब दिए हैं और चारों कंटेस्टेंट के 6-6 नंबर हैं, 3-3 सवाल, तीनों सही जवाब। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है